علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ نحل۔ وقال اللہ تعالی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے اختتام پر وہ خاص عمل ہے کہ جس کو قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفوس کو پاک کیا اور فطرانہ ادا کر کے اپنے روزوں کو صاف ستھرا کر لیا، غریبوں کی ہم نوائی بھی ہو گئی اور اپنے روزوں کی کمی بیشی بھی پوری کرا دی۔ اور اس کے لیے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جس نے ان 2 راتوں کو عبادت کر لی، جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، ان 2 راتوں کو اللہ کی بندگی کی، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے خوف اور دہشت سے، لیکن محشر کے میدان میں اس کا دل نہیں مرے گا۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے حضرت معاذ بن جبل اور جنت واجب ہو گئی جس نے ان 5 راتوں میں عبادت کی، ذی الحجہ کی 8، 9 اور 10، اور عید الفطر کی یہ 4تھی اور 5ویں 15واں شعبان کی رات کو اللہ کی بندگی و عبادت کرتا رہا کہ خدا میرے مقدر میں کو اچھا لکھ دے گا۔ تو نبی پاک کی حدیث جو ترغیب و ترہیب میں ہے، اور معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس عید کی رات کو یا اس عید کے دن کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ، اجر کی رات قرار دیا ہے، اور جو 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ کی دربار میں وہ دعا کے لیے جاتے ہیں تو خدا فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو کہو آؤ رب کی رضا کی طرف، خدا کی رحمت کی طرف، اور وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کا فرماتا ہے کہ اب مانگو، تم نے جو مانگنا ہے مانگو، میں تم کو دوں گا، تم نے میری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پسند کیا، اب میں تمہیں اپنی عطا سے دوں گا۔ اور عبادت ہے جس میں ان کی جو دعا بھی ہوگی دل سے نکلی ہوئی مغفرت کی دعا ہوگی، وہ اس حدیث کی روح سے وہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا قبول کی، اور اس کے لیے لفظ یوں آتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو یہی شان ہے انبیاء کے اصحاب کی کہ خدا ان کو کہہ چکا کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ تو یہ صلہ ہے ان روزوں کا جس کے لیے حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، یا کہیں کہا کہ میں وانا اجزا بہ، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اس کے بدلے میں خدا کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کیا۔ اور یہ ضروری ہے کہ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے اپنے ان روزوں کی کمی بیشی پہلے پوری کرا کر عید سے پہلے اپنے غریب کے ہاتھ پہ صدقۃ الفطر رکھا جائے۔ گندم کا 250 روپے، کھجور کا 1200 روپے اور کشمش کا 3600 روپے ہے۔ جو امیر لوگ ہیں پیسے والے ہیں ان کو کشمش اور پھر کھجور کی طرف آنا چاہیے، اور جو نارمل عام غذا کھانے والے ہیں سادہ روٹیاں اور سادی دال کے ساتھ ان کو 250 روپے فی بندے کے اعتبار سے گھر کے فرد کو ان کی پیمنٹ کر کے عید کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ عید کے بعد ادا کرے گا تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن روزے کی فطر اور روزے کی پاکی اور طہارت وہ نہیں ہوگی، عام صدقے کا ثواب ملے گا، اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔